بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل کاف یعنی ایسی خاص کلام جس میں پہلے تنہا حرف کاف اور پھر لفظ کی شکل میں کاف ایسے بنا۔ اس ظاہری کلام کی اپنی مخفی زبان بھی ہے جس سے ہم مزید اسی لفظ سے مزید اپنے روحانی دنیاوی کاموں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا اس کلام کی اپنی زندگی میں صرف کبھی اس مقدار یا کبھی اس مقدار میں پڑھتے ہی چلے جانا ہے، یا اس کی اپنی کوئی حد بندی اس طریقے کی بھی ہے جس سے اس کا آغاز اور اختتام کیا جا سکے؟ کب اس کو شروع اور کب اس کو ختم کرنا ہے، یا مسلسل جاتے ہی جانا ہے؟ اس کو سادہ طریقے سے جس طرح اس کلام کا اپنا ربط ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا اس کو باموکل طریقہ کار سے خود ساختہ اور نام نہاد استاد، عامل، پیر، بابا جی یا اسی کو بتلانے والوں کی بات پر عمل کرنا ہے؟ اس کا کوئی منہ، سر اور پیر بھی ہے، یا صرف اس کو پڑھتے جانا ہے؟ رات کو اتنی تعداد میں، دن کو اتنی تعداد میں، فلاں دن یہ اور فلاں دن وہ، یہ سب کچھ تو آج کل مارکیٹ میں طرح طرح کی منڈی بازار میں بولیاں لگانے والے بولتے ہوئے سب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اور اس کو اگر اپنے وقت میں سے اس کلام کو پڑھنے کی غرض سے کلام پڑھی بھی جائے تو کسی کو کیا حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جو بھی چیز فائدہ دینے والی ہے اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، اور یہ اسی شکل میں ہوتا ہے جب اندھا دھند اپنی تحقیق کیے بغیر، بالکل اسی مثال کی طرح جس کو پانی میں تیراکی کرنا نہیں آتا اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے وہ خود ہی اس پانی میں چھلانگ لگا دے تو نتیجہ بھی دو شکلوں میں ہی نکلے گا۔ اگر تو پانی کم ہوا تو اپنی جان بچ جائے گی اور پھر نئے سرے سے جینے کا ایک اور موقع مل جائے گا، اور اگر پانی گہرا ہوا تو موقع بھی نہیں ملے گا اور جان بھی بغیر کسی وجہ کے جائے گی۔ آج نہیں عرصہ دراز سے یہی کچھ چل رہا ہے، لیکن اب چونکہ زمانہ جدید ہو چکا ہے اور طرح طرح کی بولیاں بولنے والے طرح طرح کے روپ اپنائے بغیر کسی وجہ کے ہی صرف اپنے فائدے کی خاطر عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ اس مقدس سلسلے کو بدنام کرنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ دنیاوی یا روحانی کام کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اس کو معیار میں دیکھنا پڑتا ہے، اس کے وزن کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کیا جاتا ہے جب دل دماغ بالکل صاف ہو جائے۔ لیکن ہم نے تو یہاں یوٹیوب پر سب کچھ الٹی دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ بہرحال دھیان کر کے سنجیدہ حالت میں جس کی بات ہو رہی ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو پرکھتے ہیں۔ عمل بعد میں کیا جاتا ہے کہ کس کلام کی اپنی تاثیر اور اس کے لوازمات کیا ہیں۔ اسی ظاہر لفظ کاف کی اپنی باطنی روحانی مخفی زبان الف تا غین بالکل موجود ہے۔ اسی کے اپنے حاکم موکلات، مثبت موکلات، جن سے اپنے روحانی دنیاوی مثبت کاموں میں ان کو مامور کرنا ہے، اور اپنے مخالفین اور دیگر حاسدین افراد کو ان کی زبان میں روحانی جواب دینے کے لیے اسی کلام کے اپنے منفی موکلات بھی موجود ہیں۔ ان کے باقاعدہ نام ہیں اور ان کی اپنی اپنی طاقتور پوزیشنز ہیں اور ان کی بھی مقدار ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم ایک اشارے میں واضح طور پہ سب کے سامنے رکھ کر دکھائیں گے۔ اس کا اصل معیار ہی اس کی پہچان ہے، مکمل نہیں بتائیں گے کیونکہ ہمارا اپنا ذریعہ معاش اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ مکمل صرف اس کو وہی کر پائے گا جو اس کا حق ادا کرے گا، جس طرح ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے حق ادا کیا ہے۔ معیار سب کے سامنے ہوگا۔ اگر مفت میں اس کو حاصل کرنا ہے تو یوٹیوب پر اسی موضوع پر ایک منڈی لگی ہوئی ہے اور طرح طرح کی آوازیں ہر کوئی وہاں لگا رہا ہے۔ ہمارے پاس تو حقیقی علم کا معیار ہے جو مفت میں نہ ہمیں ملا ہے اور نہ مفت ہم سے کسی کو ملے گا۔ اس بات کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے چاند کی پہلی تاریخ والے دن مغرب کی سمت سات مشترہ مٹی کے پیالے میں پانی رکھ کر چہل کاف کو 101 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ 101 کیوں پڑھا جائے گا؟ لفظ کاف کے ابجد قمری کے اعداد 101 ہیں، اس لیے اس ساتھ میں اس مقدار کو مکمل کرنا ہوگا۔ اگر نہیں تو اسی دن پھر آگے آنے والی سات مشترہ میں جو تعداد مکمل نہیں ہو سکی تھی اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت شمع جلا کر یا سرخ کوئلہ رکھ کر اس کلام کو سات شمس میں 122 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اب تیسرے دن سمت مشرق کی سمت
شمع جلا کر یا سرخ کوئلہ رکھ کر اس کلام کو ساعت مریخ میں 143 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اب اگلے دن پھر مغرب کی سمت ساعت مشترہ میں پانی رکھ کر اس کلام کو 254 مرتبہ ورد کیا جائے گا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت شمع جلا کر اس کلام کو شمس کی ساعت میں 365 کی تعداد میں ورد کیا جائے گا۔ اب اگلے دن مشرق کی سمت شمع جلا کر مریخ کی ساعت میں اس کلام کو 476 مرتبہ ورد کیا جائے گا۔ اب اگلے دن مغرب کی سمت پانی رکھ کر ساعت مشترہ میں اس کلام کو 587 مرتبہ ورد کیا جائے گا۔ اگر کوئی پہلی ساعت میں تعداد کو مکمل نہیں کر سکتا ہوگا تو اسی دن یعنی ساعت دوبارہ پھر آتی ہے، بقایا تعداد کو اس میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہے فن عملیات کی بنیاد جس سے آپ کس کلام کو کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس محنت کے بدلے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ ہمارے اندر کسی دوسرے کو اپنے جیسا کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، جیسے ہم ہوتے ہیں ایسا ہی دوسرا بھی بن جاتا ہے۔ پھر اس کی اپنی روحانی مخفی زبان سے کئی قسم کے فلیطہ جات کے علاوہ اپنے آپ سے لے کر دوسرے کسی کے لیے آتشی بادی آبی حاکی مزاج میں کسی کو ڈھال سکتے ہیں۔ اس کو مزید اور طاقتور بنانے کے لیے مثبت موکلات کا استعمال کیا جاتا ہے جو ہماری زندگی میں ہر طرح کی بندش اور کئی قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کلام کا عمل جو ایک مکمل معیار اور وزن کے ساتھ اس علمی میدان میں کھڑا ہو، خود ساختہ طریقہ کار سے نہیں حقیقت میں، اور اسی کلام کے منفی موکلات اس کے عمل کے تمام دشمنان کے لیے ایک تلوار کا کام دیں گے۔ دشمنان اسلام کا روحانی میدان میں صفایا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ ان گنت اور بے شمار فوائد ہیں محبت اور عداوت دونوں کاموں میں۔ یہ کلام اگر درست طریقے سے حاصل کی جائے تو یہ ایک ننگی تلوار کی طرح کام دیتی ہے، لیکن یہ ان افراد کے لیے ہے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں جس طرح ہم نے کیا ہوا ہے، پھر اس کو مکمل کر لیتے ہیں اور 28 دنوں میں مکمل ایک معیار اور وزن کے ساتھ فن عملیات کے بنیادی اصولوں پر اس کے عمل کوئی بن سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سب سے پہلے چہل کاف کی اپنی حاکم زبان کا ایک تعارف، پھر مثبت موکلات کا ایک تعارف، پھر منفی موکلات کا ایک تعارف اور پھر نقوش کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ ان سب چیزوں کو بطور ایک مثال کے یہاں واضح دیکھنے والی آنکھوں کے ساتھ بنا کر دکھائیں گے، اور آج سے پہلے اگر کسی نے بھی ایسا کچھ دکھایا ہوگا تو وہ ہمیں ضرور بتائے، اور جو خود عاملین کس بنیاد پر بن چکے ہیں وہ بھی ذرا اس حقانیت پر توجہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن کف کافوہا کا کمینہ کانا من کالکن تکرو کرن کا کرل کری فی کبادی تحکی مشکشکاتن کلکلکن کالکن کفا مبی کفا الکافی قربتہ یا کوکبن کانا من یحکی کوکب الفلک۔ یہ چہل کاف کی اپنی زبان ہے، اللہ کو شاہد کر کے، کسی انسان کو نہیں، وہ ان ذمہ دار افراد سے جن سے اس کو حاصل کیا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر شاہد ہے۔ اس میں کوئی جھوٹ، فراڈ یا دھوکہ کوئی نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن علمی ادبی یہ جو سلسلہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو سچ ہے وہ سب کو دکھا رہے ہیں۔ چہل کاف کی اپنی زبان، اور یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 1 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد یہ بدل جائے، یہ کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ یہ آن ریکارڈ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو الف سے لے کے لام تک، کیونکہ اس کا جو حق ادا کرے گا، جو ہمارے ساتھ چلے گا، کیونکہ یہ پورا ایک گلستان ہے۔ یہاں سے ہم جو سلسلہ شروع کرنے والے ہیں یہ پورا ایک گلستان ہے، ایک پھول نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیل کے ان علموں کو حاصل کیا ہے، جو ہمارے ساتھ چلے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو دیکھنے کی حد تک، سمجھنے کی حد تک جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، اس کی جو حقیقت ہے اس کو ذرا جانچ لیں، پہچان لیں، اس کا معیار، اس کا اپنا وزن، اس کو دیکھ لیں۔ کرنا ہے نہیں کرنا وہ بات کی بات ہے۔ تو چہل کاف کی اپنی زبان، یہ اس کا الف ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے، یہ اس کا با ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے، یہ اس کا جیم ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے۔ اسی طرح یہ سارے ہی ہیں۔ اس کے آگے لام، اس کے آگے میم تھا، پھر نون، پھر سین، پھر عین، پھر فا،
پھر صاد، پھر کا، یہ غین تک، الف سے لے کے غین تک ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ الف سے لے کے غین تک ساری زبان موجود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے حاکم فرشتے اسی کلام کے۔ تو پہلے ایک ابزر نام کے اوپر جس طرح اس کو دکھایا تھا، یہاں پہ اشاروں کنایوں میں بات کی جائے گی، سمجھائی جائے گی اور دکھائی جائے گی کہ ہوا میں باتیں کرنا اور ہوتا ہے کہ ہوا میں پتہ نہیں بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ ایسے ہی رہیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، یہ چیزیں بھی ایسے ہی رہیں گی، یہ بدلنے والی کبھی بھی نہیں ہے۔ تو چہل کاف کے مثبت موکلات کے درجات کتنے ہیں؟ 27۔ پہلے درجے کے اوپر 1، دوسرے درجے کے اوپر 3، پھر تیسرے درجے کے اوپر 3، 4 کے اوپر 3، 5 کے اوپر 3۔ ان کو آپ جمع کر کے دیکھ لیں، 4 4 2 3 3 3، یہ کیا بنیں گے؟ 27۔ اور اسی اصول کے اوپر یہ مثبت ہیں، یہ منفی ہیں، یہ ان کے درجات ہیں، درجے ہیں کہ کتنے فرشتے، کتنے موکل، دنیاوی، یہ آسمانی نہیں، دنیاوی، جس طرح ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور یہ روح کا پیچھے ایک بیک اپ ہے، مر کے واپس بھی جانا ہے، یہ نہیں کہ ادھر ہی آ گئے ہیں تو ادھر ہی بیٹھ، نہیں، یہ جتنی دیر تک، یہ ٹائم لیمیٹڈ ایلیمنٹ ہے، یہ اتنا ہی وقت ان کا ہے۔ وہ جو ملائکات المقربین ہیں وہ تو ایک اور سلسلہ ہے، وہ بات ہو چکی، وہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ شریف میں حوالے بھی دے دیے ہیں، وہ اس طرف تو جانا بھی نہیں ہے۔ یہ علم، ادب، فن عملیات، اس کی حقیقت، اس کی پہچان، اس کی پرکھ کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، تو اسی کی بنیاد پہ یہ پڑھی لکھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آگے ہیں نیگیٹو، یہ پوزیٹو، یہ مطلب جو اس کو لے گا تو یہ دونوں اس کے ساتھ کام کریں گے، کس کے ساتھ؟ اس کی کلام کے ساتھ، جسے چہل کاف کہتے ہیں، یعنی کہ کاف، حرف کاف پہلے حرف ہے، اس کے بعد 1 2 3، یہ 3 حرف بن گئے ہیں، کاف الف فا، تو بن گیا کاف۔ تو اب یہ بن گیا لفظ۔ پہلے اگر سمپل لکھیں گے تو ایسے کر کے تو ایک ڈنڈا ڈال دیں، کاف، یہ حرف ہے، لیکن اس کا بھی مطلب ہے، وہ انشاءاللہ آگے بتائیں گے سارا۔ تو یہاں تک سمجھنے کے لیے یہ اس کی زبان ہے اور یہ اس کے فرشتوں کا ربط ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ 12 جو فرشتے ہیں ان کا ایک مثال دے کے بتائیں گے کہ ہوا میں باتیں نہیں کر رہے، تو 15 ابھی پیچھے بقایا ہیں، مثبت بھی منفی بھی، اگر کسی کو پتہ ہے تو پھر وہ بھی آ جائے یہاں بتا دے۔ تو ہم تو ادھر دکھا بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، آگے کیا ہے اس کو دیکھیں ذرا۔ یہ دیکھیں 3 حروف کا مجموعہ، جیسے پہلے بتایا تھا، کاف الف فا، کاف یہ اب لفظ بن گیا ہے، پہلے یہ حرف تھا، یہ اس کی پراپرٹی ہے، کاف کی یہ اس کی پراپرٹی ہے اپنی، یہ کبھی بھی نہیں بدلنے والی، یہ پوری ایک اس کی اپنا ایک جدول تھا، صرف بات کو سمجھانے کے لیے، مکمل وہ جو ہمارے ساتھ آگے بڑھے گا اس کو بتائیں گے۔ تو کاف، فا کے 80، الف کا 1، کاف کے 20، تو کتنے ہوئے؟ 101، یہ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اب میری یہ جو کاف کی جدول ہے، کاف کا یہ جو اپنی اس کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد کے جو عدد ہیں وہ ہیں 101، یہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ اب 101 اور اس کا جو حاکم فرشتہ ہے وہ ہے سمائیل، سمائیل یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ پہلا جو حاکم فرشتہ ہے سمائیل، یہ نام ہے اس کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گواہ کر کے یہ ہے اس کا حاکم، جو پہلا جو بتایا تھا یہ ہے۔ 1 2 3 جتنے اس کی بنیاد کے ہیں اتنے ہی اس کے آگے ہوں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کے 3 ہیں تو اس کے 4 ہو جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ بالکل ہی فن عملیات کے ہی اپوزٹ ہے۔ اب 101 کاف، تو یہ اس کی جدول ہے، یہ کاف کی جدول ہے، یہ اس کے فرشتے کی جدول ہے، یہ اس کا ربط علیحدہ ہے۔ سمائیل، سا کے 500، میم کے 40، الف کا 1، کیا بنے؟ 541۔ اب 541 میں اس کی کاف کی جدول میں یہ ہیں، اس مقام پہ ہیں، اور کاف کے یہ جو 101 ہیں وہ اس فرشتے کے یہاں پہ ہیں، یہ ساری اس کی روٹیشنز ہیں، اس کی گردشیں ہیں، حرکت ہے، حرارت ہے، پاور، یہ سارے یہ گردشیں میں رہتے ہیں۔ وہ جب آگے چلیں گے پھر یہ سارے ایک ان چیزوں کا ایک ربط بن جائے گا۔ ابھی مطلقاً صرف بتا رہے ہیں دکھانے کے لیے، ایک ہو گیا، اب آگے دیکھیں یہ ایسے ہی رہے گا، اس کو بار بار دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ واضح طور پہ بات سمجھ میں آ جائے۔
تو کاف کے 101 وہی ہے ندرائیل، یہ دوسرا ہے ندرائیل، تو اس کے جب آپ نکالیں گے عدد تو 254 254 میری یہ جو کاف ہے، کاف کی جدول میں 254 یہ ہیں، اور کاف کے اپنے 101 اس موکل کی یہاں پہ ہیں جدول، اس کی جدول میں یہ جو اس کی مقدار ہے عددی ندرائیل، یہ اس کی پراپرٹی ہے۔ اسی کے ساتھ ان دونوں کی گردشوں نے چلنا ہے، اس سے حرارت ہے، پھر وہ ساری جو پاور ہے، اس کی جو روحانیت ہے، وہاں سے ایسے ملتی ہے۔ تو یہ دوسرا ہو گیا، یہ دیکھ لیں 1 2 3، یہ کاف بھی 3 حروف کے اوپر مشتمل ہے، اس کے جو فرشتگان ہیں وہ چاہے مثبت ہیں چاہے منفی ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اصول کے خلاف ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی جیسے 5x5 کا یا 15x15 کا نقشہ ہے، اور وہ جب اس کو بیلنس کر کے دیکھا ہے تو اس کے آپس میں نا وہ بیلنس ہی نہیں ہو رہے، یہ بالکل وہی مثال ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح مرضی کر کے دیکھ لیں، یہ دوسرا ہے، اب تیسرے پہ دیکھیں۔ اب پھر یہ دوسرے درجے کے اوپر جو معمور ہے فض سائیل، حروف اس کے بھی 3 ہیں، 101 کاف کی یہ جو جدول ہے، اور یہ جو موکل ہے اس کے یہاں پہ ہے، اس کے جو 587 ہیں وہ کاف کی جدول میں ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ ادھر جڑا ہوا ہے، فض سائیل۔ اب پھر یہ دوسرے درجے پر وہ جو معمور ہے ریزائیل، اگر عربی میں ہوگا تو پھر یہ ریدائیل، یہ لکھا بھی ہوا ہے ریدائیل، تو اس کے بھی 3 ہیں، اس کے بھی 3 ہیں، 101 اس کو جب آپ ان حروف کو آپس میں جمع کریں گے، زاد کے 800، یا کے 10، را کے 200، 1000 یہ ادھر جڑا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ ادھر جڑا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ تیسرے درجے کے اوپر معمور ہے زادائیل، تو عربی میں دادائیل، یہ لکھا بھی ہوا ہے دادائیل، یہ عربی ہے، تو جیسے ہم اجمی ہیں زادائیل۔ 101 کاف کی جدول اور اس کے موکل کی یہ یہاں پہ جڑا ہوا ہے، 894 ان کو جمع کریں گے، یہ اس کا مجموعہ ہے، تو یہ کاف کی جدول میں یہاں پہ جڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ آگے چلیں، اب یہ پھر تیسرے درجے کے اوپر معمور ہے برخائیل، 3 حروف کا مجموعہ، اور اس کے عدد 210، کاف کے 101 210 یہاں پہ جڑا ہوا ہے، یہ 101 اس کے ساتھ یہاں پہ جڑا ہوا ہے، یہ پورا اس کا ایک متوازن، یہ دونوں چیزوں کا آپس میں بیلنس ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ ساری اس کی پراپرٹی ہے، یہ تو بدلنے والی نہیں ہے، یہ آگے سے آگے بدلتے جا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں تیسرے درجے کے اوپر معمور حسکائیل، عددی مجموعہ 525، کاف کے جدول میں 525 یہ یہاں پہ جڑا ہوا ہے، اور کاف 101 کی شکل میں یہاں پہ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ تیسرے درجے کے اوپر معمور ہے، وہ پہلے جو جدول دکھائی تھی حزنائیل، عربی میں حدنائیل، یہ لکھا ہوا ہے حزنائیل، تو مجموعہ عددی 858 یہ کاف کی جدول میں یہاں پہ جڑا ہوا ہے، اور کاف کا جو 101 ہے وہ یہاں پہ جڑا ہوا ہے، مطلب یہ اسی کا ہی ہے، یہ اس کی جدول ہے، یہ اس کی جدول ہے، اس کا مجموعہ نکال کے دیکھیں یہی بنے گا، اس کا مجموعہ نکال کے دیکھیں یہی ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ چوتھے درجے کا ہے خنبائیل، یہ گلے سے ایسے خلق سے آواز نکلتی ہے خنبائیل، یہ اس کی پراپرٹی ہے، کل مجموعہ 652، یہ کاف کا جی اس کی جدول ہے 652، یہ یہاں پہ آ گیا ہے 652، کاف کا 101 یہ اس کی جدول میں یہاں پہ آ گیا 101۔ اب یہ پھر چوتھے درجے کے اوپر معمور ہے ضفخائیل، کل مجموعہ 985، کاف کی جدول میں 985 یہ یہاں پہ جڑا ہوا ہے، اور کاف جو ہے وہ 101 کی شکل میں اس موکل کے ساتھ یہاں پہ جڑا ہوا ہے، یہ ساتھ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس طرح سمجھ لے۔ یہ دیکھیں پھر چوتھے درجے کا لبسائیل، کل مجموعہ 122، اس کی جدول میں 122 یہاں پہ جڑا ہوا ہے،
اور کاف اپنے 101 کے ساتھ یہاں پہ جڑا ہوا ہے اس موکل کے ساتھ چوتھے درجے کا. یہ دیکھیں 5ویں درجے کے اوپر سخشائیل، سخشائیل کل مجموعہ 365، کاف کی جدول میں 365 یہ یہاں پہ جڑا ہوا ہے، اور کاف اپنے عدد کے ساتھ 101 یہ اس کے ساتھ یہاں پہ جڑا ہوا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہ میرا خیال ہے کہ یہاں تک 12 فرشتوں کا 12 موکلات کا ذکر ہو چکا ہے، 15 ابھی بقایا ہیں. یہ صرف ایک حقیقت کے تناظر میں کہ ان کے یہ سارے ایسے ہی ہیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بعد میں فرق نہیں آئے گا. اگر کاف کے حرف 3 ہیں تو اس کے بھی 3 ہی ہیں. یہ کیسے کیسے آگے جاتے جا رہے ہیں، کیسے کیسے ان کی گردشیں ہیں، کیسی کیسی ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، یہ کس طرح، یہ کوئی دیوانوں کا علم نہیں ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا بڑا ایک سلسلہ ہے. تو یہاں تک بیان ہو چکا. اب بتاتے ہیں اس کے جو منفی موکلات ہیں وہ کون سے ہیں. تو بقایا بھی ہیں. اگر کوئی اپنے پاس سے تجربے الٹے سیدھے کرے گا یا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا، تو اپنے نفع اور نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. یہ فن نہیں ہو رہا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ بڑے سنجیدہ قسم کے یہ علم ہے، اور بڑا غور و فکر کر کے ان کو دیکھنا سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے ہوا میں بات نہیں کی، ایک ظاہر داری میں آنکھوں سے دیکھنے والے معیار کے اوپر اس کو بنا کر یہاں تک دکھایا ہے کہ ہوا میں یہ بات نہیں کی جا رہی. اس کے آگے اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی کاف کے یہ تو ہو گئے پازیٹیو، اس کا نیگیٹو کیا ہے. 3 حروف کا مجموعہ لفظ کاف، اس کا منفی موکل جو ہے امسوت، اس کا کل مجموعہ 541. کاف کی جدول میں یہ آ گیا 541 اور کاف کا 101 یہ آ گیا. کاف کا دوسرا نیگیٹو سائڈ کا موکل رد نوت، رد نوت کل مجموعہ 254. کاف کی جدول میں یہ 254، کاف کا اپنا 101، وہ رد نوت موکل کی جدول میں یہ ہے، یہاں پہ آئے گا. اس کی گردش ایسے ان کی چلتی رہے گی. کاف کا دوسرے درجے کا نیگیٹو جو ہے موکل سز فوت، سز فوت یہ اس کی پراپرٹی ہے. کل مجموعہ 587، کاف کی جدول میں یہ ہے 587 اور کاف اپنے 101 کے ساتھ یہ ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ادھر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پتہ ہے یا نہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ پھر کاف کے دوسرے درجے کا زی روت، زی روت یہ اس کی پراپرٹی کل مجموعہ 1010، کاف کی جدول میں 1010، کاف کا اپنا 101، وہ اس موکل کی جدول میں یہ ہے. یہ کاف کا تیسرے درجے کا دا زوت، دا زوت عربی اگر ہوگی تو دا دوت، یہ لکھا بھی ہوا ہے انگلش میں دا دوت یا دا زوت. کل مجموعہ 894، کاف کی جدول میں 894، کاف کا اپنا 101، اس کی جدول میں 101، اس کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ پھر تیسرے درجے کا کاف کا ہر بوت، ہر بوت کل مجموعہ 210، کاف کی جدول میں 210، کاف اپنا 101، وہ اس کی جدول میں 101 ادھر جڑا ہوا ہے. یہ پھر کاف کا تیسرے درجے کے اوپر کس ہوت، کس ہوت جس کی پراپرٹی کل مجموعہ 525، کاف کی جدول میں 525، کاف کا اپنا 101، اس موکل کی جدول میں یہ 101. اب یہ پھر تیسرے درجے کے اوپر نزخوت، نزخوت عربی ہوگی تو ندہوت یہ لکھا ہوا ہے. کل مجموعہ 858، کاف کی جدول میں 858، کاف 101 کے ساتھ اس کی جدول میں یہ ہے، یہ دیکھیں. اب یہ چوتھے درجے کے اوپر فائز جو ہے بنخوت، بنخوت خا یہ بنخوت، تو اس کا کل مجموعہ 652، کاف کی جدول میں یہ آ گیا 652، کاف اپنے 101 کے ساتھ اس کی جدول میں یہاں پہ ہے، یہ دیکھیں. اب یہ پھر چوتھے درجے کے اوپر حفظوت، حفظوت
कुल मजमूआ 985, काफ की जदोल में ये है 985, और काफ का अपना 101 वो इसकी जदोल में ये है। अब ये फिर चौथे दर्जे के ऊपर सब लूत कुल मजमूआ 122, काफ की जदोल में ये है 122, और काफ 101 के साथ इसकी जदोल में यहाँ पे है। ये देखें, पाँचवें दर्जे के ऊपर जो मामूर है शखसूत कुल मजमूआ 365, और काफ की जदोल में 365, और काफ अपने 101 के साथ यहाँ पे है, ये यहाँ पे जुड़े हुए। अभी 15 जो फरिश्ते हैं इसके काफ के वो अभी बकाया हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिखाया है, जैसे एक बात कर रहे हैं तो बात ये नहीं कि बात ही करी जा रहे हैं तो बातें ही करी जा रहे हैं, बातें नहीं कर रहे, आंखों के साथ देखना भी है। ज़ाहरदारी में बातनदारी एक और चीज़ है, ज़ाहरदारी में दिखाने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कौन है, उनके नाम क्या हैं। तो जहाँ से अभी तक शुरू हुए हैं आखिर तक आप चले जाएं, इसके 3 हैं, इसके भी 3 हैं, लेकिन उनका एक रब्त है, उनका अपनी एक इनकी रफ्तार है, ये एक हकीकत है, अल्लाह सुब्हानो तआला को गवाह किया हुआ है। तो यहाँ तक देखें तो ये है चहल काफ का ये जो अपना सारा सेटअप है।